السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار فی پیارے پاکستان کے پیارے شہر لاہور سے۔ عزیزو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی ہمیں ہر طرح سے اجازت تو ہوتی ہے، لیکن ہم نے ان باتوں پر عمل پیرا ہونا نہیں ہوتا۔ ہمیں کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور ہمیں حق رکھنے کے باوجود اپنا حق چھوڑنا پڑتا ہے۔ جی ہاں، یہ انسانی زندگی ہے، اس میں دینی احکامات بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر علاقے کی کچھ ایسی اچھی رسمیں بھی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے فلاح کا باعث ہوتی ہیں، اور کچھ نارمز ہوتی ہیں جن کی ہمیں پاسداری کرنی ہوتی ہے۔ دوستو، میں جب بہت چھوٹا تھا تو ہم اس کو جب کہتے ہیں نا چھوٹے اسکول چ پڑھتا سی، جونیئر کیمپس میں جب میں پڑھا کرتا تھا تو شام کو میں ٹیوشن پڑھنے کے لیے باجی صفیہ کے گھر جایا کرتا تھا۔ باجی صفیہ سانولی رنگت کی ایک ذرا موٹی سی ایک ہماری ٹیچر ہوا کرتی تھی، جو میری دیگر ٹیچرز کے مقابلے میں بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھیں، اور وہ چڑچڑی بھی تھیں اور وہ مارتی تھیں، تو ہم ان کے خوف سے ہوم ورک کر کے جایا کرتے تھے، جس کو اس دور میں ہمارے زمانے میں گھر کا کام کہا جاتا تھا۔ تو باجی صفیہ کی والدہ، کیونکہ باجی صفیہ بہت غریب تھیں، باجی صفیہ نے اس دور میں وہ ایم اے پاس تھیں، لیکن ان کی عمر جو تھی وہ تقریباً 27-28 سال کے قریب تھی۔ تو دوستو، ہوا یوں کہ باجی صفیہ کی والدہ جو ہیں وہ ایک کوٹھی میں کام کیا کرتی تھی، تو بہت غریب لوگ تھے یہ، تو ان کی گزر اوقات اسکول میں پڑھانے سے، سرکاری ٹیچر تھیں وہ، اور شام کو ٹیوشن پڑھانے سے ان کا گھر چلا کرتا تھا۔ اور امی کی زبانی میں اکثر یہ سنتا تھا کہ جی صفیہ کا رشتہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ بیچارے بہت غریب ہیں، جہیز نہیں دے سکتے، اور دوسری بات یہ کہ صفیہ کی جو عمر ہے وہ نکل گئی ہے، 26-27 سال ہو گئی ہے۔ اس وقت میں یہ سوچا کرتا تھا کہ میری ٹیچر تو ساملی سلونی بڑی خوبصورت سی ہیں، تو ان کی شادی ہوتی کیوں نہیں ہے؟ اور میری اماں جب یہ کہتی تھی کہ صفیہ کی عمر نکل گئی، بیچاری شکل صورت کی بھی اتنی خاص نہیں ہے، تو مجھے اس وقت تو سمجھ نہیں آتی تھی، میں 4 یا 5 کلاس میں تھا، کہ اماں ایسا کیوں کہتی ہیں، لیکن اماں اس بات پر ملال کیا کرتی تھی۔ دوستو، صفیہ کی امی جس کوٹھی میں کام کیا کرتی تھی، اس کوٹھی میں ایک عورت رہتی تھی اور اس کا ایک بچہ تھا، اور اس کے مینیجرز نے سارا کام سنبھال رکھا تھا، اور وہ بچہ پڑھا کرتا تھا 2nd ایئر میں، اور 2nd ایئر میں اس کو اردو پر کچھ کوئی ایسے لکھنا تھا، یا اس نے کوئی تقریر کرنی تھی، کالج میں اس کی کوئی فنکشن تھا، تو اس کی اردو کو بہتر کرنے کے لیے صفیہ کی والدہ کے کہنے پر ان کوٹھی والی خاتون نے اپنے اکلوتے بیٹے کو صفیہ باجی کے پاس بھیج دیا کہ اس کی اردو ٹھیک ہو جائے۔ اس بچے کی عمر اس وقت 19-20 سال کے قریب تھی، اور سب اس کو ٹیپو کہا کرتے تھے۔ تو ٹیپو جب پہلے دن آیا تو ہم ٹیوشن پڑھ رہے تھے، تو باجی صفیہ کے دروازے، جو گھر کا دروازہ تھا، اس پر ایک ٹاٹ لگا ہوا تھا، اور اس ٹاٹ کے اندر سوراخ تھے، اور وہاں سے ایک گاڑی نظر آئی، اور تھوڑی دیر کے بعد ٹیپو چابی گھماتا اندر آیا، اور اس نے آ کے باجی صفیہ کو بتایا کہ جی میرا نام ٹیپو ہے، اور آپ کی والدہ ہماری کوٹھی میں کام کرتی ہیں، اور مجھے اردو میری بڑی کمزور ہے، کیونکہ میں انگلش میڈیم میں پڑھتا ہوں، تو مجھے یہ کرنا اور اپنی اردو ٹھیک کرنی ہے، اور کوئی ایسے لکھنا تھا یا کوئی ڈبیٹ تھی، کوئی تقریر کرنی تھی۔ باجی صفیہ نے ٹیپو کو اپنے پاس بٹھا لیا اور پڑھانا شروع کر دیا۔ دوستو، کچھ عرصہ گزرا تو ٹیپو اور باجی صفیہ کے درمیان مجھے کچھ محسوس ہوا کہ کچھ کھچے سے رہتے ہیں۔
اور ایک وقت آیا کہ کچھ چند مہینے گزرے تو باجی صفیہ نے محلے کے ایک ایسے شخص سے شادی کر لی جو 55 سال جس کی عمر تھی، جس کی جو ریپوٹیشن ہے وہ بھی کچھ بہتر نہیں تھی، اور وہ شادی شدہ بھی تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نہیں نوازا تھا، اور وہ اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، اور باجی صفیہ کی شادی ہو گئی، ہماری چھٹی ہو گئی، ہم خوش ہو گئے۔ دوستو، بیچ کی کہانی کیا ہوئی یہ مجھے بعد میں جب میں بڑا ہو گیا تو تب پتہ چلا۔ دوستو، ہوا یہ تھا کہ ٹیپو اس گھر میں آنا شروع ہوا، پڑھتا تھا، اور ٹیپو باجی صفیہ سے تقریباً 10 سال چھوٹا تھا یا 9 سال چھوٹا تھا، اور یہ بات مجھے پھر میری والدہ نے بعد میں تفصیل سے بتائی، جو میں اب آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ ٹیپو کو کچھ عرصے کے بعد محسوس ہوا کہ اس کو باجی صفیہ سے محبت ہو گئی ہے۔ اب چونکہ ٹیپو ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، باپ اس کا مر چکا تھا، ایک بڑی کوٹھی تھی اور کاروبار تھا اس کی والدہ کا، جو کہ مینیجرز سنبھالا کرتے تھے، تو ٹیپو نے اپنی والدہ سے جا کے پہلے اس نے باجی صفیہ سے کہیں بات کی، تو باجی صفیہ کو اس نے اس دور میں لو لیٹر ہوا کرتے تھے، تو اس نے لو لیٹر لکھ کر باجی صفیہ کو دے دیا، اور باجی صفیہ نے لیٹر پڑھنے کے بعد ٹیپو کے منہ پہ تھپڑ مارا بڑا زوردار، اور اس کو ذلیل کیا اور گھر سے نکال دیا۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ بات اس نے ٹیپو نے اپنی ماں کو جا کے بتائی، پہلے اس کی ماں نے تھوڑا سا ریزسٹ کیا، اور جب اس نے دیکھا کہ ٹیپو کے سر پر عشق سوار ہے تو اس نے وہ رشتہ لے کر گئی اور جا کے باجی صفیہ کی والدہ سے رشتہ مانگا، انہوں نے ہنسی خوشی ہاں کر دی، لیکن باجی صفیہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو جب یہ سارے اعتراضات ہوئے اور وہ شادی کے لیے تیار نہ ہوئیں، تو میری والدہ کو بلایا گیا کہ جی آپ ان کو سمجھائیں۔ میری والدہ نے جب باجی صفیہ سے بات کی تو انہوں نے کہا دیکھیں، میری والدہ نے پوچھا کیا خامی ہے اس میں؟ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس سے شادی کر سکتی ہو، اور عمر میں چھوٹا ہے، پڑھے لکھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، بچہ آپ سے محبت کرتا ہے، تو آپ کو شادی پہ کیا اعتراض ہے؟ تو باجی صفیہ نے جو میری امی سے بات کہی تھی وہ بڑی اہم تھی، جو مجھے اس وقت تو سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن آج میں بہت اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں کہ باجی صفیہ نے کیا کہا تھا۔ باجی صفیہ نے کہا میری والدہ کو کہ دیکھیں آنٹی، مجھے پتہ ہے کہ میں ٹیپو سے شادی کر سکتی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اس میں کوئی شرعی قدغن نہیں ہے، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میں کالی سی ہوں اور ٹیپو ایک خوبصورت نوجوان ہے، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس گھر میں نوکر چاکر، گاڑیاں، بینک بیلنس سب کچھ مجھے ملے گا، ایک خاص عزت ملے گی، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میرا رشتہ نہیں ہو رہا بڑے عرصے سے، میری غربت اور میری صورت کی وجہ سے، اور شاید اس رشتے کے بعد کبھی میرے لیے کوئی رشتہ بھی نہ آئے، لیکن آنٹی میں اس ریتل بیتل کو کیسے توڑ دوں، اس اعتماد کو کیسے توڑ دوں جس اعتماد کے ساتھ لوگ اپنے بچے ہمارے پاس بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو لیڈی ٹیچر ہے وہ اسٹوڈنٹ کی ماں ہوتی ہے، اور جو میل ٹیچر ہے وہ اسٹوڈنٹ کا باپ ہوتا ہے۔ تو میں اپنا یہ شرعی حق استعمال نہیں کروں گی، اور میں ان نارمز کو قائم رکھنے کے لیے، اس رواج، اس ریتل بیتل، اس اخلاقی تقاضے کو قائم رکھنے کے لیے جو ہزاروں سال میں پنپتا یہاں تک پہنچا، میں اپنے اس اسٹوڈنٹ سے جس سے میں شرعی طور پر نکاح کر سکتی ہوں، میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس نے باجی صفیہ نے پھر ایک دن کورٹ میرج کر لی ایک ایسے شخص سے جس کو اولاد چاہیے تھی۔ دوستو، مجھے آج بھی باجی صفیہ کی وہ غربت، اور جب ان کو لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے اور کوئی کہتا تھا کہ چل کے دکھاؤ، کوئی کہتا تھا بول کے دکھاؤ، کئی تو منہ پہ کہہ جاتے تھے کہ آپ تبت کریم استعمال کیا کریں، آپ کی رنگت بڑی خراب ہے۔ اس دور میں تبت کریم ہوا کرتی تھی لگانے کے لیے خواتین کے لیے، رنگ گورا کرنے کے لیے، لیکن باجی صفیہ نے
اس کہاوت کو یا اس اصول کو، جس اصول کے تحت ٹیچر، فیمیل ٹیچر اسٹوڈنٹ کی ماں اور میل ٹیچر اسٹوڈنٹ کا باپ ہوتا ہے، اس رشتے کو نبھانے کے لیے ایک ایسے شخص سے شادی کر لی جو شاید شادی کے بعد اس کو خوشیاں نہیں دے سکتا تھا۔ اور دوستو، اس میں سب سے خوفناک بات یہ پتہ لگی مجھے اپنی امی سے کہ میری امی نے جب باجی صفیہ سے پوچھا تھا کہ کیا تمہیں ٹیپو پسند نہیں ہے، تو باجی صفیہ نے جواب میں کہا تھا، آنٹی میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میرے دل میں بھی ٹیپو کے لیے بے تحاشا محبت پیدا ہو چکی ہے اس کے اقرار کے بعد، لیکن وہ محبت اور یہ حق میں قربان کرتی ہوں اس سوسائٹی کے ان نارمز کے اوپر کہ جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیچر باپ ہوتا ہے۔ دوستو، ہمیں اپنے اس دور کی ان روایات کا ضرور پاس کرنا ہے جو صدیوں میں یہاں تک پہنچی، اور میں نے ان کو توڑنا نہیں ہے، ان کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے باجی صفیہ کی طرح اپنے ان اصولوں، ان روایات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نہایت اچھی ہیں اور انسانی زندگی پر اچھا اثر چھوڑتی ہیں اور انسانوں کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔